بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بی این این ٹی وی کے پروگرام انکشاف کے ساتھ میں ہوں حکموال جیلانی۔ دوستو آج جس اہم موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے عمران خان کا سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جن کی عالمی میڈیا میں بھی کافی پذیرائی ملی ہے، لیکن پاکستانی میڈیا میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار آٹے کی مصنوعی جو بحران پیدا ہوا ہے یہ ڈسکس ہوتا ہے، جبکہ عالمی میڈیا عمران خان کی جو وہاں پہ مختلف تقاریب میں شرکت، تقاریریں، میڈیا سے ٹاکس، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں، سنگاپور کے وزیر اعظم سے ملاقات، دوسرے جو اہم رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ اس وزٹ سے عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے ڈیوس سوئٹزرلینڈ کے شہر میں اقتصادی فورم میں شرکت سے یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان عالمی لیڈر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ پوری دنیا میں ان کی اہمیت جو ہے وہ سامنے آئی ہے، ان کی شخصیت، قابلیت نے بڑے بڑے لیڈروں کو بھی ان کی تقریر اور دو ٹوک بات کرنے کا گرویدہ بنایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عالمی رہنماؤں سے ملاقات کر کے نہ صرف ان کا پاکستان میں قداور شخصیت مانتے ہیں، بلکہ دنیا بھر میں انسانیت کے خلاف، ظلم ستم کے خلاف جو عمران خان آواز اٹھاتے ہیں، اور انسانی حقوق کی صحیح معنوں میں عمران خان نے ترجمانی کی ہے ہر جگہ پہ۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم سے بھی انہوں نے خطاب کیا، وہاں پر مختلف عالمی جو رہنما ہیں ان سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی، میڈیا کو انٹرویوز بھی دیے، جس میں ایک بات جو سامنے آئی ہے کہ عمران خان عالمی لیڈر کے طور پر سامنے آیا ہے، اور سب سے بڑا لیڈر آج دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان کو کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان امن کی بات کرتا ہے، سلامتی کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، سیر و سیاحت کی بات کرتا ہے، ماحولیات کی بات کرتا ہے، جنگوں سے تباہی، امن جو ہوئی ہے ان کی بات کرتا ہے، کہ اب امن و محبت اور دوستی کا پیغام پوری دنیا کو عمران خان نے اپنے خطابات میں دیا، اپنے انٹرویوز میں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے ان کی اہمیت عالمی میڈیا میں بھی کافی بڑی ہے، اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے جب تقریر کی کہ پاکستان اب پرامن ملک بن چکا ہے، پاکستان میں سیاحت کے جہاں پر قدرتی مناظر ہے، اللہ نے قدرتی حسن سے مالا مال رکھا ہے، وہاں پر مذہبی اور تاریخی حوالے سے ہمارے پاس مقدس مقامات ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، جس کو دنیا سے انہوں نے آگاہ کر دیا، جس کے بارے میں دنیا پہلے نہیں جانتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو جو اقتصادی فورم ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے دوستوں کہ اس فورم میں دنیا کے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، وزیر اعظم، صدور، بڑے بڑے رہنما جاتے ہیں، اور جو کاروباری سرمایہ دار لوگ ہیں، انویسٹمنٹ بڑے بڑے دنیا کے جو عالمی دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں وہ اس میں شرکت کرتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی اقتصادی فورم جو ہے اس میں بہت اچھے طریقے سے اور ایک قسم کی ان کو اس طرح انویٹیشن دی کہ آپ نے لازمی شرکت کرنا ہے۔ ان کو بہت زیادہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس جو اطلاعات آ رہی ہے کہ ان کو یہ ریکویسٹ اس لیے کی گئی تھی کہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کے جو ایک تعلق بنا ہے تو وہ تعلق بھی انسائڈ جو ہے اس میں ملاقات بھی ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ صدر ٹرمپ ان کو ایک بڑا لیڈر مانتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا امریکی صدر کا کہ پاکستان کو یہ جو شخصیت ہے عمران خان یہ تبدیل کرے گا، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اور میری عمران خان کے ساتھ دوستی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی، وزیر اعظم عمران خان جب ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں صدر ٹرمپ سے، اور عالمی طور پر جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو امریکہ کی پالیسی بھی تبدیل ہوئی ہے۔ عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں امریکی صدر کو کہا ہے
کہ ایک تو آپ کی جنگ میں کی وجہ سے ہمیں 70,000 سے زیادہ ہمارے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہے، اور تقریباً اربوں کی جو نقصان ہوا ہے وہ 130 ارب ڈالر سے بھی زیادہ بنتا ہے، یہ ہمارا نقصان ہوا ہے، اور آپ کی جنگ کی وجہ سے ہماری تباہی ہوئی ہے، اور آئندہ ہم کسی بھی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ عمران خان کا کہنا تھا امریکی صدر کو کہ ہم اب امن کے جو بھی کام ہوگا، جو کردار جو بھی لوگ امن کے لیے کام کریں گے اس میں شرکت کریں گے۔ عمران خان کا اس ملاقات میں افغانستان کے حوالے سے بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ٹاکس ہوئی ہے ان کا نتیجہ اب نکلنا چاہیے، اور امریکہ کو اس میں جلدی کرنی چاہیے تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے، اور افغانستان میں امن سے پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور سنٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں اس راستے سے دوستو پاکستان تجارت کر سکے گا، لاکھوں لوگ اس سے روزگار سے بھی وابستہ ہو جائیں گے۔ دوسری میں جو انہوں نے بات کی عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات میں، تو وہ یہ تھی کہ کشمیر کا ایشو انہوں نے اٹھایا ہے کہ کشمیر میں جو ظلم ستم ہو رہا ہے، بھارتی ریاستی دہشت گردی جو کر رہا ہے، RSS جو دہشت گرد ایک تنظیم ہے جس کا مودی خود ایک رکن ہے اور جس پر عالمی دنیا میں بھی کافی دفعہ پابندی بھی لگائی گئی تھی، تو امریکی صدر کو بتایا گیا کہ اس میں آپ کردار ادا کریں، کشمیر میں جو ظلم ستم ہے مودی کو اس سے روکے۔ انہوں نے امریکہ کو بتایا، امریکی صدر کو بتایا عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے، کہ ایران کے ساتھ آپ معاملات صحیح کریں اور جنگ کی طرف نہ جائے۔ تو ان کی کوشش تھی کہ جو ایران امریکہ جو کشیدگی تھی، جو تناؤ تھا، اس میں بھی کمی لانے کی اس نے کوشش کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر نے بھی کہا ہے کہ میں انشاءاللہ پاکستان کا دورہ کروں گا، مفصل دورہ کروں گا، اور مجھے پاکستان کے ساتھ جو میرے تعلقات ہیں، عمران خان کے ساتھ میری ایک دوستی ہے، اور عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے، ان کی عالمی سطح پر جو پاکستان کا جو ایک تصور یا جو امیج تھا، جو تصویر دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کی، پہلے وہ تصور ایک خیال تھا دنیا میں کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ ملک ہے، اور یہ سوالات وہاں پر کیے بھی گئے تھے عمران خان سے۔ عمران خان نے جواب دیا تھا کہ پاکستان اب دہشت گرد ملک نہیں رہا ہے، ہمارے پاک فوج کی قربانیوں سے اور ان کی اچھی پلاننگ سے اب یہاں پر امن ہو چکا ہے، اور پاکستان اور امن ملک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاحت میں جو بیرونی ملک سے لوگ آتے ہیں اس میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تو یہ پاکستان کی جو ایک اچھا امیج انہوں نے دنیا بھر میں پیش کیا، اور پاکستان کا جو کیس تھا وہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ FATF جو ایک مسئلہ پاکستان کو درپیش ہے، اس میں بھی امریکی صدر سے بات کی اور ان سے تعاون مانگا کہ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی تو پاکستان کو اس جو لسٹ ہے اس سے نکالا جائے، تاکہ پاکستان میں لوگ آسانی سے آ جائے اور کاروبار کرے۔ انویسٹمنٹ کے انہوں نے مختلف جو کاروباری حضرات ہیں، انہوں نے یوٹیوب کے صدر سے بھی ملاقات کی، فیس بک کے جو ہے اس طرح جو ڈیجیٹلائز پاکستان کی بات کرے ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں عمران خان، تو ان لوگوں سے بھی انہوں نے ملاقات کی کہ پاکستان میں آپ یہ ٹیکنالوجی لے آئے اور پاکستان میں آپ کو بہت زیادہ پذیرائی ملے گی۔ تو ہمارے جو دوستوں افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا میڈیا اس سے عام لوگوں کو، پاکستانیوں کو آگاہ نہیں کرتا کہ ہمارا وزیر اعظم ایک قابل شخصیت ہے، ایک عالمی رہنما ہے جن کی لیڈرشپ کو پوری دنیا اب مانتی ہے، اور اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان جو عمران خان کی تقریباً اب 1.5 سال سے یہ کوشش ہے خارجہ پالیسی کی جانب کہ پاکستان کا ایک بہتر امیج آ رہا ہے، اور پاکستان میں اب سرمایہ کاری بھی بڑھے گی، اور پاکستان میں انہوں نے خود وہاں پر ایک ذکر کیا کہ پاکستان میں معاشی جو حالات تھے وہ بہت خراب تھے، اور مجھ پر، میری پالیسیوں پر، میں نے وقت کی پالیسی نہیں اپنائی، میں نے لانگ ٹرم پاکستان کے لیے پالیسی بنائی، جس پر مجھے بہت تاریخ میں زیادہ تنقید ہوئی، میرے اپنے لوگ بھی ابھی بھی مجھ پر تنقید کرتے ہیں، لیکن میری انہی پالیسیوں کی وجہ سے اب پاکستان معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے، اور معیشت مستحکم ہوئی، استحکام آیا، اقتصادی پوزیشن کے حالات بہتر ہوئے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مزید بھی میں استحکام آیا، اور انشاءاللہ پاکستان بہتر ملک کے طور پر آئے گا، وہ ملک جہاں امن اور محبت
اور انسانیت کا درس دیا جائے، جہاں پر دنیا بھر کے مختلف مذاہب کے ماننے والے کے جن کے یہاں پر مقدس مقامات ہیں وہ یہاں وزٹ کریں، اور پاکستان میں پاکستان کا جو مختلف خوبصورت علاقے ہیں وہ بھی دیکھیں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ پاکستان کیسا ملک ہے۔ تو دوستو میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کا جو کیس ہے عمران خان نے بھرپور انداز میں لڑا ہے، اور عمران خان ایک عالمی لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور دنیا کے عالمی لیڈر وہ بن چکے ہیں۔ دوستو یہ تو تھی عمران خان کے حوالے سے جو ان کا وزٹ تھا ڈیوس سوئٹزرلینڈ لینڈ کے جو شہر ہیں ان میں جو عالمی اقتصادی فورم تھا، اس حوالے سے میں نے آپ کو معاملات سے آگاہ کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جہاں رہے خوش رہے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔